اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 205 اور 206۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات، جن افراد نے یہ آیت کریمہ سنی ہے ان پر سجدہ صاحب لازم ہے۔ قرآن پاک کے 14 مقامات ایسے ہیں جہاں سننے والے کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب انسان سجدہ کرتا ہے اپنی جبین نیاز زمین پر اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس وقت جب یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چیخیں مارتا ہے، بگھارتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی اور ناکامی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدے کا حکم دیا، انسان نے سجدہ کیا، اللہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا، میں ہمیشہ کے لیے برباد ہوا۔ حدیث میں آتا ہے سجدہ جب انسان کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ ایک ایسا مقام ہے کہ انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں سجدہ کرنا ہر ایک کے لیے ضروری عمل ہے۔ قرآن پاک کے 14 مقامات ہیں، اور 14 مقامات سے یہ پہلا مقام ہے۔ سورۃ الاعراف کی آخری آیت کریمہ پہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ آیات میں قرآن پاک کے آداب بیان ہوئے، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم اور اس کے آداب بیان فرمایا۔ ذکر کا حکم یہ ہے، فرمایا کہ تم خوشی میں اور تنگی میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور ذکر بہت ضروری عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو، نہ اونچی آواز ہو اتنی کہ دوسروں کو وہ جو ہے آپ پریشان کریں، اور نہ اتنی نیچی کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں کر کے آ رہا ہوں۔ دھیمی الفاظ، تضرعاً، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو جس طرح چھوٹا بچہ اپنے والدین سے بات منواتا ہے، لڑ کر جھگڑ کر، اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس طرح مانگو گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب حافظ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ دعا مانگنے کا عادی نہیں نا، یا مانگتا نہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے مانگنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگنا یہ مستقل عبادت ہے۔ ہم جیسے قرآن پاک یعنی نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ مدد جو ہے اللہ سے مانگی جائے اور ذکر کیا جائے، اور ذکر کرنا فرمایا تضرعا و خیفہ، اور یہ نہ ہو کہ ذکر بھی کر رہے اور دانت بھی نکل رہے، نہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو فرمایا تو اس لیے صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اور اس طرح صبح بھی شام بھی، یہ اس کی کیا حکمت ہے؟ بالغدو والآصال، بھئی صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین نے کئی نکات یہاں نقل کیے ہیں، ایک میں عرض کرتا ہوں۔ صبح اس لیے کہ صبح کا جو ذکر کیا ہے یا رات کا کیا ہے، یہ رات کے وقت جو فرشتے پورے دن ڈیوٹی کر کر واپس جانے لگتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کو جا کر یہ پیغام بھی دے لے، اللہ خود دیکھ رہے ہیں، اور یہ بندے کے حق میں گواہی دینے والے بن جائے، اللہ ہم جب ڈیوٹی سے واپس آئے ہیں تو تیرا مومن بندہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کر تیرے نام کی دعائیاں دے رہا تھا، تیرے نام کی وہ جو ہے پکار رہا تھا۔ تو فرمایا جب صبح کا وقت ہو تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور صبح والے نئے فرشتے آتے ہیں، تاکہ وہ تمہارے آتے وقت بھی دیکھ لیں کہ واقعی یہ ذکر کر رہا ہے، اور جاتے وقت بھی جو جا رہا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ بندے کے حق میں گواہی دینے والے۔ اس لیے بالغدو والآصال فرمایا، اور فرمایا ولا تکن من الغافلین، یاد رکھنا ذکر نہ کرنے والا در حقیقت غافل ہوتا ہے، در حقیقت غافل ہوتا ہے۔ ایک اچھا اب ہوتا ہے ذکر دو قسم کے، ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، ایک ہے اس کا دل ذکر کرے، اس کو دل یہ قلبی ذکر کہتے ہیں۔ بندہ کام تو کر رہا ہے، دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ کام کر رہا ہے، اپنے مویشیوں کو چارہ ڈال رہا ہے، یہ وہ جو ہے زمین کو سیراب کر رہا ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، دل اس کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ بندہ کبھی غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، یہ بندہ کبھی غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا یاد رکھنا جو اللہ کے ہاں ہے نا، اللہ کے ہاں جو اللہ کے ہاں ہے کون؟ فرشتے، وہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تکبر نہیں کرتے، یہ بات سمجھنے والی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے حقیقتاً وہ متکبر ہے، وہ متکبر ہے، تکبر کرنے والے ہیں جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے پاس رہتے ہیں یعنی فرشتے، یا اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ بندے، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے عبادت سے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عبادت نہیں کرتا وہ حقیقتاً متکبر ہے، جو نمازی ہے وہ متکبر نہیں ہے۔ فرمایا عن عبادتی ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن نمازی بندہ صرف اللہ کی ذات کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور مخلوق کو سجدہ نہیں کرتا، مورتی کو نہیں کرتا، قبر کو نہیں کرتا، کسی ولی کو نہیں کرتا، کسی پیغمبر کو نہیں کرتا، صرف اللہ کی ذات کو سجدہ کرتا ہے، اور حقیقتاً حق ہے ہی سجدے کا صرف اللہ کی ذات کا، بس اور کسی کا حق نہیں ہے۔ یہی کچھ بیان ہوا ان آیات میں، دیکھیں آیات کا ترجمہ۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ فرمایا اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کے مطابق پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔